سیف اللہ بزدار فوجی فاؤنڈیشن سے میڈیا اسٹڈیز کر رہا ہوں۔ آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور دنیا جس طرف ترقی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کی سوسائٹی اور سماجی مسائل جو ہے نا وہ جوں کے توں ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ پاکستان میں ایسے کیا میجر ایشوز ہیں، کیا سیاسی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان نے 75 سال سے ترقی نہیں کر پایا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انچارج ہیں انٹرنیشنلائزیشن کے کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس کے فضل الرحمان آزاد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو کسی بھی سوسائٹی کے حوالے سے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے اوپر جب ہم یعنی کہ موجودہ جو فیکٹس ہیں ان کو انالائز کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انسانی سماج میں اس کے اندر سب سے بنیادی اور کلیدی کردار جو چیز ادا کرتی ہے وہاں ایک خوشحال سوسائٹی بنانے کے حوالے سے تو وہ سوسائٹی کا بنیادی فکر و فلسفہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم اپنی سوسائٹی کے حوالے سے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر 2-3 ایسے بنیادی عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر ایک انتشار کی صورتحال موجود ہے، اور اس میں سے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ پہلا میری نظر میں تو وہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک انتشار فکر موجود ہے۔ دوسرا، آپ دیکھیں گے کہ اس انتشار فکر کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر ایک خوشحالی کے بجائے ایک معاشی بدحالی کی صورتحال ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہے کہ اس معاشی بدحالی کی وجہ سے اور انتشار فکر کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ایز اے ہول ایک خوف و ہراس کی صورت میں ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے اس کا جو اوور آل امیج ہے وہ ایک بیمار سوسائٹی کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں میری نظر میں آج ہماری موجودہ جو سیاسی یا سماجی یا معاشی بحران ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے اس کے پیچھے اس کی کارفرما قوتیں جو ہیں وہ ہیں۔ پاکستان سے آزادی سے لے کر 75 سال تک سارے سیاستدان، سارے جرنیل فیل کیوں ہوئے اپنی گورنمنٹ میں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج 75 سال گزرنے کے بعد کوئی فرد کا فیل ہونا یا کسی گروہ کا فیل ہونا کسی سوسائٹی کے اندر اس کی پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آزادی کے 75 سالوں میں جو نظام اور سسٹم ہمارے ہاں ہم نے ڈیولپ کیا اس کی صورتحال کیا ہے، کیونکہ افراد کا فیلئر جو ہے اس کے پیچھے نظام اور سسٹم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے قوموں کی ترقی اور ان کی کامیابی اور اس قوم کے اندر کسی فرد کی کامیابی اور ترقی کا جو بنیادی فیکٹر ہے وہ نظام اور سسٹم ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے ہاں اگر کوئی بھی قوت وہ فیل ہوتی ہے، سیاسی قوت ہے، کوئی انسان فیل ہوتا ہے، کوئی فرد فیل ہوتا ہے، یا کوئی جماعت یا کوئی پارٹی فیل ہوتی ہے، یا پوری قوم اگر ایک فیلئر کی سٹیج پہ کھڑی ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہم نے ڈھونڈنی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے 75 سال کے اندر جو ہمارا سسٹم ہے یعنی کہ وہ سسٹم ہی ہم اس درجے کا ڈیولپ نہیں کر سکے کہ وہ کسی قوم کو ہماری قوم کو بنیادی طور پر اس کو ترقی کی طرف لے کے جائے۔ اس نظام اور سسٹم سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کا جو نظریاتی ہے مسلم لیگ وہ اسلام کی بنیاد پر ہے، اور اسلام کی بنیاد پر ہی پاکستان لیا گیا ہے، آزادی لی گئی ہے۔ اور وہ نظام سسٹم کیا ہے؟ اور اسلام کا بھی کوئی معاشی سسٹم ہے اس دنیا میں جو ہے نا وہ کیپٹلزم اور سوشلزم ہی ہم دیکھتے ہیں۔ آج تک ہم جو ہے نا سوشلزم کو پڑھتے ہیں اور کیپٹلزم کو ہی پڑھ رہے ہیں۔ کیا اسلام کا کوئی معاشی سسٹم نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ نے 2-3 سوالات شاید اکٹھے کیے ہیں تو میں بالترتیب ان کی طرف جو ہے نا توجہ دلانا چاہوں گا۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ نظام سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ دیکھنا ہے کہ نظام اور سسٹم جو ہے اس کے پیچھے ایک نظام اور سسٹم کا اس وقت یعنی کہ آج 21ویں صدی کے اندر ہم نظام اور سسٹم کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نظام بنیادی طور پر جیسے آپ کو بھی معلوم ہے کہ نظام عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اور اس کا جو ماخذ ہے یعنی کہ قرآن یعنی عربی کے اندر اس کو دین بھی کہا جاتا ہے۔ تو نظام جو ہے بنیادی طور پر ایک ایسی بنیادی وحدت فکری کا نام ہے کہ آپ اس بنیادی فکر کے اوپر
اپنی سوسائٹی کے جو سوشل کانٹریکٹس ہیں اس کو ایک خاص ترتیب میں پرو دیتے ہیں. وہ آپ کے ہاں سوسائٹی کے اندر موجود سیاسی، معاشی اور معاشرتی جو سوشل کانٹریکٹس ہیں وہ کسی ایک فکر کے اوپر ہونے چاہیے، ایک وحدت فکری کی بنیاد پر ہوگا تو وہ نظام اور سسٹم ہوگا. اب وہ نظام اور سسٹم مذہبی بھی ہو سکتا ہے، دینی بھی، یعنی کہ دینی بھی ہو سکتا ہے اور لادینی بھی ہو سکتا ہے. تو نظام اور سسٹم کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ نظام اور سسٹم کیا ہے، تو آج کے دور کے اندر نظام کی تعریف تو یہ ہے کہ آپ ایک سرٹن گول اچیو کرنے کے لیے آپ کی سوسائٹی کے جو مختلف آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا اس سوسائٹی کے اندر جو ماڈیولز ہیں سوسائٹی کے، وہ ایک خاص ترتیب میں ایک ٹارگیٹڈ گول کے لیے ایک آپس میں ایک باہمی ربط میں رہتے ہوئے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کردار ادا کریں. تو آج کے دور میں اگر پولیٹیکل سسٹم کی بات کریں تو ہمارے ہاں ہم اوور آل جب کسی سوسائٹی کے یا سماج کے سسٹم کی بات کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ آج کی سوسائٹی کے اندر اس کا پولیٹیکل، اکنامک اور سوشو اکنامک سسٹم یا سوشل سسٹم جو ہے سوسائٹی کا وہ کیا ہے. ان تین دائروں کے اندر ادارہ جاتی تقسیم اور اس کا طریقہ کار جو ہے جب وہ ایک مربوط ایک فکر کے اوپر کام کرتا ہے تو اس کو ہم نظام و سسٹم کہتے ہیں. دوسرا آپ نے یہ سوال کیا کہ جی معاشی حوالے سے کیا اسلام کے اندر کوئی سیاسی نظام اسلام اس کا جو کا ہے معاشی سسٹم ہے؟ ہمیں تو بتایا جائے کہ بھئی نماز، روزہ، ٹھیک ہے نا، مطلب عبادات پر ہی الجھایا گیا ہے. دیکھیں بنیادی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ دین اسلام کا ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو دین اسلام نے آپ دیکھیں کہ 1200 سال تک دنیا کے اندر اپنا نظام و سسٹم قائم رکھا ہے. یعنی کہ 632 عیسوی سے لے کر 1923 تک، یعنی سلطنت عثمانیہ کی یعنی کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو، سقوط تک یہ جو ٹائم بنتا ہے، اس میں دین اسلام نے دنیا کی 3 بڑے بر اعظموں پر تقریباً حکمرانی قائم کی، جس میں ایشیا بھی ہے، افریقہ بھی ہے اور یورپ کے بھی حصہ اس میں شامل ہے. تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی نظام اور سسٹم وہ بغیر سیاسی، معاشی اور معاشرتی افکار کے یا نظام کے وہ اتنی بڑی دنیا کو کیسے قائل کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ہر انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے اور اس سوچ کے اوپر پھر قومیں بنتی ہیں، قوموں کے اپنے افکار ہوتے ہیں، ان کی اپنی تھاٹس ہوتی ہیں. تو یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ جو دعویٰ کوئی کرتا ہے تو یہ بنیادی طور پر آج کے دور میں ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس کے فیکٹ چیک کرنے پڑیں گے کہ کیا یہ واقعی درست کلیم ہے کہ بھئی دین اسلام کا کوئی معاشی نظام نہیں ہے. تو یہ بات تو قرینہ قیاس نظر نہیں آتی. تو اس سے یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دین اسلام کا ایک سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام رہا ہے اور اس نے دنیا کے اوپر اپنا ایک بہت بڑی وسیع تناظر میں اس کی جو ہے اس کے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کام بھی کیا ہے اور تاریخ اس کے اوپر شاہد ہے. سر آپ نے جو بتایا کہ مسلمانوں نے 1300 سال تک پوری دنیا پہ جو ہے حکمرانی کی ہے، ہم نے بھی 1947 میں آزادی حاصل لی ہے، تو یہاں یہ خطہ 98% مسلمان اکثریت پہ مشتمل ہے. ہم نے وہ اسلامک معاشی سسٹم کیوں ڈیولپ نہیں کر سکے اپنے پاکستان میں؟ دیکھیے اس حوالے سے ہمیں یہ ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب اس وقت تمام متمدن دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پوری دنیا جو ہے وہ جن کا کلیم ہے کہ وہ دنیا جو ہے نا اس وقت 3 بنیادی افکار کے اوپر اپنے نظام و سسٹم قائم کیے ہوئے ہیں. کلیم یہ ہے کہ جی ایک جو پہلا آپ یہ کہہ لیں کہ اسکول آف تھاٹ ہے وہ کیپٹلزم کا ہے. ٹھیک ہے. اور کیپٹلزم، موجودہ کیپٹلزم کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ ایڈم سمتھ کی کتاب دی ویلتھ آف نیشن سے یعنی کہ ڈیولپ ہوئی ہے. اور اس اسکول آف تھاٹ کو بنیاد بنا کر دنیا کی ایک بہت بڑی میجورٹی نے اپنے ہاں ایک پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل سسٹم ڈیولپ کیا ہے. اس نے جو نتائج سوسائٹی کے اندر پیدا کیے تو اس کے مقابلے میں ایک اور اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہوا 17ویں صدی کے اواخر میں، اور پھر اس کا جو جدید صورت ہمارے سامنے آئی سوشلزم کی صورت میں کارل مارکس نے اپنے ہاں ایک سائنٹیفک طریقے سے مادے کی تعریف اور اس کے اوپر اس کا جو مادی اکنامک سسٹم ہے اس کے حوالے سے اور سماجیات کے اوپر بحث کرتے ہوئے اس نے ایک فلسفہ دیا، داس کیپٹل اس نے کتاب لکھی. اور اس کتاب کی بنیاد پر اور اس فلسفے کی بنیاد پر اگلے دور میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی ایک میجورٹی قوموں نے
ایک آدھے تقریباً جو دنیا کی آبادی تھی اس نے اس فکر کو اڈاپٹ کیا اور اس کے اوپر ایک معاشی نظام اور سسٹم قائم کیا. تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ پاکستان کے اندر 98% مسلمان ہیں اور ہمارا اسلامی ملک ہے، ہم کلیم کرتے ہیں، اور 47 میں ہم نے اس میں آزادی بھی حاصل کی، اس کے بعد ہمارے ہاں دین اسلام وہ نتائج پیدا کیوں نہیں کر رہا؟ تو بنیادی طور پر تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آج ہماری سوسائٹی ہے، کیا وہ ہماری اس بنیادی نظریے اور فکر کی عکاسی کرتی ہے؟ کیا ہمارے آج بنائے گئے بائی لاز سوسائٹی کے اندر موجود وہ بائی لاز کو ہم نے چیک کرنا ہوگا کہ کیا وہ ہماری فکر کے ساتھ کوئی مطابقت رکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر بنے ہیں یا کیپٹلزم کی بنیاد پر بنے ہیں؟ تو آج ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک کیپٹلسٹ اسکول آف تھاٹ کے اوپر ڈیولپ ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اوپر جتنے بائی لاز ہیں یا ہمارے ادارہ جاتی کام ہیں وہ سارے کے سارے اسی کیپٹلسٹ سوسائٹی کی صورت میں ہمارے سامنے آئے ہیں. اس لیے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے جو یہ ہماری جو بحرانی کیفیت ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو یا معاشرتی ہو، اس کا اصل جو ذمہ دار ہے وہ اس سوسائٹی میں موجود اس وقت کیپٹلزم کی بنیاد پر بنایا گیا یہ نظام اور سسٹم ہے. تو ہم اس کو کسی بھی طرح ایک اسلامی فکر کے حوالے سے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں اگر پاکستانی اسٹیٹ فیل ہوتی ہے کام کرنے کے حوالے سے تو ہم اس کو کہیں کہ جی دین اسلام، یا آپ یہ کہیں کہ جو ایک انسانیت یا دینی نظریہ جو ہے وہ فیل ہو گیا. یہ بنیادی طور پر کیپٹلزم کا فیلئر ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ کیپٹلزم ہے پاکستان میں، تو کیپٹلزم تو ویسٹ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، پوری یورپین کنٹری میں ہے. وہاں کیسے کامیاب ہے اور یہاں کیسے ناکام ہے؟ سوشلزم کو اگر دیکھیں، اور روس نے بھی بہت بڑی ترقی کی، لینن جب لے کر آیا تھا، موزے تنگ بھی چائنا میں لے کر آیا تھا، وہ بھی ترقی کر گیا. لیکن کیا پاکستان کا جو کیپٹلزم، یا آپ نے کہا کہ کیپٹلزم ہے پاکستان کی سوسائٹی میں، یہاں اس طرح کی ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ وہاں ترقی ہے ویسٹ میں سارا کیپٹلزم ہے. دیکھیں، اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک اور بنیادی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بنیادی طور پر بہت بنیادی سوال ہے جو کہ معاشروں کے اندر ہمیشہ سے ڈسکس ہوتا رہا ہے، ایکڈیمکس میں بھی ڈسکس ہوتا ہے، اور ویسے بھی یعنی کہ ایک یہ بنیادی طور پر تو اس سوال کا تعلق فلسفے سے ہے. لیکن چونکہ فلسفہ کسی بھی سماج کے اندر ایک بنیادی کلیدی حیثیت رکھتا ہے اس سوسائٹی کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ میں، اس کے اوپر افکار کی ڈیولپمنٹ میں، اس میں فلسفوں کے سے آگے بڑھ کر نظریات کے ڈیولپمنٹ میں. اور وہ سوال یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ جتنا بھی معاشرہ ہوتا ہے، سوسائٹی کے اندر موجود سوشل کانٹریکٹس جتنے بھی ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں یا اکنامکس سے ریلیٹڈ ہوں، ان کا تعلق انسان سے ہے. وہ بنیادی طور پر ہر سوسائٹی اپنے ہاں انسان کی سیٹسفیکشن کے لیے یہ بنیادی سوشل کانٹریکٹس بناتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت انسان کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے. تو اس کے اوپر مختلف آراء موجود ہیں. ٹھیک ہے نا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے، کچھ محققین کا کہنا ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف ایک جسمانی پیکر کا نام ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر عقل ہے، بس یہ دو چیزیں ہیں. اور کسی نے کہا کہ انسان جو ہے وہ صرف روح کا نام ہے. تو چونکہ جنہوں نے صرف روح کی بات کی تو وہ گویا انہوں نے جو سوشل یا لائف ہے سماج کی، اس سے آپ یہ کہہ لیں گے قطع تعلق کر لیا، اپنا ایک دائرہ کار بنا لیا. دوسری طرف کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جنہوں نے انسان کے صرف مادی پہلو کے حوالے سے بات کی، تو وہ صرف مادیت کو ہی بنیاد بنا کر اپنے ہاں سوشل کانٹریکٹس بناتے ہیں، سماجی بھی، معاشی بھی اور معاشرتی بھی. تو اس حوالے سے ہمیں یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دین جو ہے، چاہے وہ جس بھی دور میں اپنے ہاں نازل ہوا، کسی بھی زمانے کا ہے، چاہے اس سے پہلے کی ملتیں ہوں اور جو ملت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان تمام ملتوں کا جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان کا تو ماخذ اور منبع یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ روح اور مادہ جو ہے ان دونوں کا مرکب ہے. وہ ہے انسان کے اندر ایک اس کے اخلاقی تقاضے بھی ہیں اور اس کے مادی ضروریات اور تقاضے بھی ہیں. تو لہٰذا آپ جب سوسائٹی کے اندر سوشل کانٹیکٹس آپ ڈیولپ کریں گے تو وہی کامل ہوگا یا وہی دیر پا دور رس نتائج دینے والا ہوگا وہ اسکول آف تھاٹ جو انسان کی اس کامل تعریف کے اوپر اپنے ہاں سوشل کانٹریکٹس کو بنائے گا اور ڈیولپ کرے گا. اس تناظر میں جب ہم، جیسے آپ نے کیپٹلزم کے حوالے سے بات کی،
تو کیپٹلزم کے اندر تو بنیادی چیز سرمایہ ہے. تو گویا وہاں پہ جتنے بھی سوشل کانٹریکٹس ہیں انہوں نے سرمایہ کی بنیاد پر اپنے ہاں پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک اس کے جو سوشل کانٹریکٹس ہیں ڈیولپ کیے ہیں اور اسی کے اوپر ادارے بنائے ہیں. اور ان اداروں کے اندر بننے والے بائی لاز بھی اس سرمایہ کی بالادستی کے نظریے کے ساتھ اسی کو تقویت دینے کے حوالے سے کام کرتی ہے. تو گویا اس فکر کے اندر جب انسان اور سرمایہ مد مقابل آئیں گے تو وہ ہمیشہ سرمایہ کو بالادست رکھتے ہوئے اپنے ہاں ڈیسیجنز بھی لیں گے اور اس کے اوپر فیصلے بھی کریں گے، اس کے اوپر قانون سازیاں بھی کریں گے. اس کے مقابلے وہ یہی ہوا 16ویں صدی میں. ہم نے دیکھا 15ویں 16ویں صدی میں کہ جب یورپ کے ہاں مشین کی ایجاد کے بعد وہاں جو حالات پیدا ہوئے اور وہاں مزدور طبقات کے ساتھ جب ظلم بڑھنے لگا تو انسان نے اسی چیز کو رد کرتے ہوئے پھر یعنی کہ ایک وہاں پہ کام کرنا شروع کیا اور اس کے مد مقابل ایک دوسرا نظریہ لے کر آئے کہ جی یہاں انسانی حقوق ہونے چاہیے، ان کے مادی حوالے سے وہ ہونی چاہیے. لیکن چونکہ وہ ایک رد عمل کا نظریہ تھا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انہوں نے بنیادی طور پر دین کی اس فکر کی جو اس وقت کا فرسودہ مذہبی نمائندگی والا جو مذہب تھا اس کا انہوں نے انکار کر دیا. تو اس کے نتیجے میں ایک اور اسکول آف تھاٹ آیا. تو انہوں نے صرف انسان کی مادی حوالے سے آگے بڑھنے کے لیے اپنے ہاں سوشل کانٹریکٹس بنائے، اکنامک، پولیٹیکل، سماجی حوالے سے. تو بنیادی طور پر کیپٹلزم اور سوشلزم جو ہیں یہ دونوں ادھورے نظریات ہیں. وہ ایک جو ہے وہ مادیت کی بنیاد پر انسانی سماج کو چلانا چاہتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سرمایہ کی بنیاد پر اور اسی کی بالادستی کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو دین اسلام ہے یا کوئی بھی جو دینی فلسفہ ہے اور آج کے دور میں ظاہر ہے اس کی نمائندگی دین اسلام کر رہا ہے دین کی. تو دین اسلام کو جو بنیادی نظریہ اور اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان روح اور مادہ دونوں کا مرکب ہے اور اس کے ہاں اخلاقی اور مادی دونوں ضرورتیں پوری کرنا یہ اس اسکول آف تھاٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے. تو اب کسی سوسائٹی کے اندر جب اسکول آف تھاٹ کی بنیاد پر وہاں سوشل کانٹیکٹس بننے چاہیے وہ انسان کے ان دونوں اخلاقی پہلوؤں کو رکھ کے کرنے چاہیے. لہٰذا دینی بنیادوں پر اس میں انسانیت کو بنیاد بنا کر وہاں کے اکنامک، پولیٹیکل اور سوشل آپ یہ کہہ لیں کہ وہاں سوشل کانٹریکٹس دوبارہ سے ڈیولپ کرنا یہ ضروری ہے. اور جس کی اس وقت ہمارے ہاں اور ہمارے معاشرے کے اندر گویا ایک طرح سے وہ ناپید ہے کہ وہ اس اسکول آف تھاٹ کے اوپر اس درجے کا کام ابھی نہیں ہے. پچھلے 300 سال سے یعنی کہ جب سے ایک زوال کی سوسائٹی ہماری ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسی وجہ سے ہمارے ہاں پھر جو کیپٹلزم کے حوالے سے جو ترقیات ہیں دنیا کے اندر وہ گویا ایک آپ ان کو ترقی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ انہوں نے آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرسٹ ورلڈ وار ہے، سیکنڈ ورلڈ وار ہے اور اس کے بعد جو دنیا نے کے اندر مظالم ہوئے ہیں تو اس کے حوالے سے ہمارے سامنے فیکٹس بھی موجود ہیں اور تاریخ بھی موجود ہے کہ وہ دوسری قوموں کے استحصال کی بنیاد پر ایک چیز کھڑی ہے. اور اس کے مقابلے میں دوسرا اگر جو اسکول آف تھاٹ ہے جو مادیت کے حوالے سے بات کرتا ہے تو ان کی جو یعنی کہ اسٹرگل ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی قوم کے حوالے سے ہے. تو انسانیت کا ایک جو اجتماعی مفاد ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی قوم کی حد تک ترقی میں آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ ترقی کریں گے بھی اور کر بھی رہے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ قوم سے نکل کر بین الاقوامیت میں آئیں گے تو وہ اپنے قومی مفادات کے تحفظ میں زیادہ ان کا جو ہے وہ جھکاؤ ہوگا اور اس کی کچھ مظہر جو ہمارے سامنے اس وقت موجود بھی ہیں اس حوالے سے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو موجودہ سیاسی بحران ہے اس کا حل کیا نکلے گا؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی آسان ایک لحاظ سے اور اپنے اندر بہت پیچیدگی بھی رکھتا ہے یہ سوال کہ آسان اس لیے ہے کہ اس کے اوپر انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے کام ہوتا رہا ہے اور بہت ساری قوموں نے اپنے ہاں اس کے اوپر نمونے کے جو ہے وہ کام کیے بھی ہیں. اور اسپیشلی دینی بنیادوں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 632 عیسوی میں جب ایک اسکول آف تھاٹ کے اوپر اپنی سوسائٹی کے اندر ایک جو ہے نا وحدت فکری پیدا کر کے وہاں خوف اور بھوک کی حالت کو ختم کیا اور اس اسکول آف تھاٹ کی بنیاد پر ایک نظام اور سسٹم قائم کیا جس نے اگلے 1200-1300 سال تک پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا کردار ادا کیا. تو اس لیے آپ نے وہی کام یہ گویا دوبارہ سوسائٹی کے اندر کرنا ہوگا.
اور اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں تو ہم نہیں دیکھنا کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کا جائزہ لینا ہے، اور اس جائزے کے تناظر میں ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایسی اجتماعی فکر کی ناگزیریت جو ہمارے سامنے موجود ہے، ہم ایک بنیادی اجتماعی فکر کو اختیار کریں، اور اس فکر کے اوپر آپ یہ سمجھیں کہ سوسائٹی کے اندر نوجوانوں کا ایک بنیادی کردار سامنے آتا ہے کہ نوجوان جو ہے سوسائٹی میں اس فکر کے اوپر اپنے ہاں ایک شعوری آبیاری کے لیے ٹائم دیں، وقت نکالیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، ایک مکالمے کی صورت پیدا ہو جہاں وہ اپنے اس نظریاتی حوالے سے اپنے ہاں ایک وحدت فکری پیدا کریں، اس وحدت فکری کے اوپر ایک کولیکٹیو ایفرٹ، یعنی کہ آپ یہ کہنا ٹیم ورک کے ذریعے سے اپنی سوسائٹی کے مسائل کا جائزہ لیں، اور اس کو از سر نو اس کی تشکیل کے حوالے سے اپنا کردار جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی بھی کریں، اور اس کے لیے وقت دینے کے لیے بھی کوشش کریں، اور اس کے لیے یعنی کہ کردار ایک ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہی ہے کہ آج کے دور کے اندر تو نوجوان نے کردار ادا کرنا ہے اس حوالے سے۔ شکریہ سر، ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔